السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، میں غلام مصطفیٰ ہوں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین میری مدد، نصرت اور رہنمائی فرمائے اور احسن بات کہنے کی توفیق دے، اور اس کے بعد ہمیں اس پر عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے، آمین۔ آج کا ہمارا سبق سورہ یونس آیت نمبر 107 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ سامعین ذی وقار، میں اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام اس غرض سے آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر لے، چلو ادنا درجے میں ہی صحیح، کہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں، اور اللہ نے اس کا حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اور میری آپ بھائی بہنوں سے گزارش ہے کہ آپ میرے لیے اخلاص کی دعا کریں، عاجزی اور تقوی کی دعا فرمائیں۔ اللہ میرے اندر عاجزی، اخلاص اور تقوی میں جو پیدا کر دے، اور میں یہ سب کچھ اللہ کی رضا کی خاطر فی سبیل اللہ کر رہا ہوں۔ مجھے جس طرح کہ ہم لوگ یوٹیوب اور فیس بک سے بنا کر وہ اپنے اکاؤنٹ وغیرہ بنا کر یا چینل بنا کر سے اس کے معاوضہ یا اس سے وہ پیسے وصول کرتے ہیں، ان اجری یا الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ پر ہے۔ میں نے یہ ارادہ کیا ہوا ہے، انشاءاللہ اللہ مجھے استقامت نصیب فرمائے کہ میں یہ سب فی سبیل اللہ کروں گا۔ اپنے ان چینل سے میں کوئی ایک پیسہ وصول نہیں کروں گا، انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے استقامت نصیب فرمائے، اور بس یہ میرا ادنا سا کام اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اور میری رہنمائی فرمائے۔ تو آئیے سبق کی طرف۔ سورہ یونس کے آخری اس میں جو آیا ہے آخری حصہ، اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک بنیادی نقطہ بیان فرما رہے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ دنیا اور آخرت، نفع اور نقصان، بھلائی اور ضرر، یہ سب چیزوں کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ اس کی مرضی اور منشا کے بغیر نہ تو دنیا کی کوئی بھلائی مل سکتی ہے اور نہ ہی کوئی ضرر یا نقصان۔ اللہ پر ایمان جو ہے مومن کے دل کو مضبوط کرتا ہے، پختہ کرتا ہے، اس کا یقین پختہ ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے آنے والی بھلائی اور رحمت کو نہ تو کوئی روک سکتا ہے اور نہ چھین سکتا ہے، اور اس کی طرف سے آئی ہوئی جو اس سے بڑھ کر یہ کہ جو اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، کہ اللہ تعالیٰ تو بڑے ہی بخشنے والے ہیں، مہربان ہیں۔ تو دیکھیے اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ، کہ اگر اللہ آپ کو چاہے، يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر اللہ آپ کو کوئی ضرر پہنچانا چاہے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ، تو کوئی نہیں ہے اس کو دور کرنے والا الا سوائے اس کے۔ یعنی اللہ اگر نقصان پہنچانا چاہے، کوئی ضرر پہنچانا چاہے، دنیا کی کوئی طاقت سے مراد ہر انسان، وہ اللہ والے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، جتنے بھی بڑے ہیں، جو کچھ بھی، اللہ فرماتے ہیں میرے سوا اگر میں چاہوں گا تو وہ نقصان، وہ ضرر وہ ہٹا دوں، ورنہ کوئی ہٹانے والے نہیں ہیں۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر وہ ارادہ کر لے آپ کے ساتھ بھلائی کا تو اس کے فضل کو لٹانے والا کوئی نہیں ہے۔ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ، وہ پہنچاتا ہے اپنے مرضی سے، من عبادہ، اپنے بندوں تک، یعنی اپنے فضل سے، اپنی مرضی سے بندوں تک جو چاہے پہنچاتا ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ،
وہ بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اس میں جو آخری اللہ تعالیٰ نے دو الفاظ فرمائے ہیں، وَهُوَ الغفور الرحیم، یعنی اصل میں اللہ اپنے بندوں کو بخشنا چاہتے ہیں، ان پر رحم کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن مقدس میں بھی جو اللہ کے احکامات ہیں ان سب کا لب لباب ہے کہ بندہ اپنے رب کی رحمت کی طرف لوٹ آئے۔ سزا اور آزمائشوں کا ذکر صرف اس لیے ہے کہ وہ اپنے گناہوں نافرمانیوں سے بچ جائے۔ دین کو اگر یعنی ایک لفظ بھی بیان کرنا ہو، ایک لفظ میں، یعنی دین کو اگر ایک لفظ میں بیان کرنا ہو تو وہ ہے تقویٰ۔ تقویٰ کا مقصد میں نے یہی ہے کہ بندہ ہر کام کرنے سے پہلے یہ سوچے کہ کیا اس میں اللہ کا حکم ہے، کیا میں اللہ اور رسول کی نافرمانی تو نہیں کر رہا ہے، اور دل میں اس بات کا ڈر اور خوف ہو اور احساس پیدا ہو کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی حکم عدولی بربادی کا سبب ہے آخرت میں، دنیا میں بھی، اور اللہ سے ہمیشہ بھلائی کی امید رکھو۔ تقویٰ دراصل ڈر اور امید کا دوسرا نام ہے، یعنی ڈر بھی ہو اس میں اللہ کا اور امید بھی ہو اللہ کی رحمت کی۔ ڈر نافرمانیوں کا اور امید اللہ کی رحمتوں کی۔ جامع ترمذی میں 2516 نمبر پر اور مسند احمد میں 2669 نمبر میں یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ آپ کے ساتھ سفر پر آپ کی سواری کے ساتھ آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے نصیحتیں کرتے ہوئے فرمایا، جان لو تمام لوگ، پوری دنیا کے لوگ اس بات پر متفق ہو جائیں کہ تجھے کوئی فائدہ پہنچائیں تو وہ تجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے مگر وہی جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا۔ یعنی حضرت عبداللہ بن عباس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نصیحت فرما رہے ہیں کہ پوری دنیا کے لوگ مل کر تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے جتنا اللہ نے تمہارا لکھ دیا، اور ساری دنیا کے لوگ مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں وہ نہیں پہنچا سکتے مگر جتنا اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا۔ تو یہ بہت بڑا فرمان ہے۔ ہم خام خواہ نبی کی بات کو نہ مانے تو یہ ہماری کم بختی ہے کہ اللہ کے نبی نے واضح فرما دیا کہ دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے سامنے اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وہ نفع دینا چاہے با اختیار ہے، نقصان دینا چاہے با اختیار ہے۔ تو اس لیے ہمیں توحید کے معاملہ میں بالکل احتیاط کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں توحید پر عمل کرنے کی کو توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔